سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، فرش مجلس پہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک، اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انذر آباؤہم فهم غافلون، لقد حق القول علی فی امام مبین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والخمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اب تمام سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ محمد اطہر علی نواب مرحوم ابن مستان علی مرحوم کے روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کو جنت علیین میں بلند مقام معصومین علیہ السلام کے جوار. تمہارے بعد فخط بے زبان باقی ہے، تمہارے بعد فخط بے زبان باقی ہے. سنا کہ شین کلام الہی نیز پر بتایا ساتھ ہمارے قرآن باقی ہے، بتایا ساتھ ہمارے قرآن باقی ہے. نہ در پہ غیر کے جائیں گے ہم کبھی طاہر، تیرے حسین کا جب آستان باقی ہے، تیرے حسین کا جب آستان باقی ہے. زمین کر وہ بلا تیری شان باقی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا، سجا تڑپتے رہتے تھے، آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا، سجا تڑپتے
شبیر کا غم تڑ پاتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا، سجا تڑپتے رہتے نیزے کی انی پر باپ کا سر، وہ شام غریباں کا منظر، ہر وقت نظر کے سامنے تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، ہر وقت نظر کے سامنے تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، گردن میں پڑا تھا طوق گرا، تھی پاؤں میں زنجیر ہر مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا، سجا تڑپتے تھے، پاؤں کے چھالے خاک بسر چھل جاتے تھے تلوے رہ کر، کانٹوں پہ چلاتے تھے عادہ، سجا تڑپتے رہتے تھے، جب پوچھتا تھا کوئی آ کر، تھی سخت مصیبت کس جا پر، الشام لبوں پر رہتا تھا، سجا تڑپتے رہتے، پھر زخم گلے کا پھٹتا تھا، پھر درد گلے میں اٹھتا تھا، جب کوئی گلے سے ملتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا، سجا تڑپتے رہتے تھے۔ صلوات گرے جا شہیدی گھوڑے سے، ساتھی کو تاج ملے گھوڑے سے، ساتھی کو تاج ملے گھوڑے سے، آیا غصے میں
خریشہ کہ وہ بدختر تیغ کے ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پہ چاچو کے دے بولے گا سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھ سے کوئی اپنے یتیموں کے لیے تجھ سے کوئی اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے کہے تو دعا کے عمل اس بات تو کر یا کہ نہ کرے شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہا شے نے میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رو لاڈ ڈاڈنا قبلہ رو لاڈ ڈاڈنا اور اتنا تو میری روح ایسا کرنا دیکھ سیدانیہ کے گناہیاں کرنا دیکھ سیدانیہ کے گناہیاں کرنا قتل وارث ہویا اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ ہو گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیوہ کے رلانے سے کیا ننگے سر پردہ لگینوں کے بجانے سے کیا ننگے سر پردہ لگینوں کے بجانے سے کیا یا تو روزے پا نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارد بلاج میں ملا دینا یا انہیں وارد بلاج میں ملا دینا بیٹی 3 برس کی ہے سکینہ میریا دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازو دل دے پالا میں نے نازو دل دے پالا گلے تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحبات میری ہونے والی اب وہ ہے صاحبات میری ہونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہوں شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سپاری نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنے جائے گے میں اسے دوں گا جتنی دے جائے گے میں اسے کو دوں گا صلوات محمد وآل محمد شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری مجلس الوداع
آخری مجلس اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر کہتے تھے گنجے شہیدہ پہرم فاطمہ کے پیار فاطمہ زہرا کے پیار قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیار الوداع ماں وطن جاتی ہے پیار الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن نصیدہ لو بہن زینب سدھا چہلموں جو کربلا میں 72 گاہ ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سرکار ہو چکا فاتحہ کے لشکر کا جگا پاشور علی پیغمبر کا جگا پاشور علی پیغمبر کا جگا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے مقتل کے آس پاس یہ بیوہ کی تھی پکار زینب جمیلہ دھرے کرتی تھی بیان اے میرے کربلا ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہیں ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہیں اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملازمہ جو قلیل ہے میں کوئی دادرس نہ کوئی قبیل ہے بھائی بخیر آپ کے زینب بھائی بخیر آپ کے زینب کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی
دیکھو یہ پشت قابلینوں کے سینہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم مزار خدائی کا پہلوم کرو گے دوم سے میں کر خدائی کا پرسا بیا کوئی نہیں ذرا پرسا بیا کوئی نہیں جائے گا منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادان آخر کبھی تو آئیں گے زوال آخر کبھی تو آئیں گے زوال تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار اے کربلا اے سرورے دل کی الوداع اے خلگاہ اے قبر اے بھائی جان جاتی ہمشیر اے بھائی جان جاتی ہمشیر کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے ہمارے قبول کیے تم نے مجاورین ہمارے قبول کیے بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھیا میں بالخواب روکے قنات اکبر و ابا خالی ہے گود بھابی کیا خالی ہے گود سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار تیار کا سوتے ہیں سلوات پڑھ دے ایک بلند سلوات اور بار
ایک اور بلند ترین مومنین کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. مرحوم محمد اطہر علی ابن مستان علی مرحوم اور تمام مرحوموں میں ناز کروا. ایک سلوات اور بلند بارگاہ. ایک اور بلند ترین ایک سلوات اور بآواز بلند. خدمت میں مومنین کی مجلس ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ایصال ثواب کی مجالس میں جنرلی پند و نصائح کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے. بانیان کی جانب سے ہمیں کسی اور مضمون کی طرف موڑا گیا. اس سبب سے خدمت میں آپ کی ایک مختصر سی صفت کے اوپر ذکر کرتے ہوئے مجلس تمام کریں گے. تھوڑا سا اگر مومنین سمٹ کر قریب ہو جائیں تو آسانی ہوگی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے ایک بلند جا رہا ہے. مسلمان اس میں شامل نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، ہندو اس میں شامل ہے. مولا کا یہ قول انسانیت کے لیے ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جہاں جہاں انسان کو اپنی انسانیت کا شعور ہے کیا کہنے، واہ. یا وہ انسانیت کے بیدار ہونے کی وجہ سے اس کا انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اٹھے. واہ واہ واہ. مشکل یہ ہو گئی ہماری سوسائٹی میں، ہم نے یہ ذمہ داری محراب و منبر والوں کے حوالے کر دی. کیا کہنے. ہم نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ پڑھیے، اور جب کبھی مجلس ہوگی تو جو پڑھا ہے وہ ہمیں سنا دیجیے. یہ مزاج حدیث رسول کے خلاف ہے، یہ مزاج حکم علی کے خلاف ہے، کیونکہ مولا نے کسی کو بھی اس سے بری نہیں رکھا. واہ 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 واہ. ارشاد فرمایا ہر کلمہ گو پر، چاہے وہ سمجھ کر کلمہ پڑھ رہا ہو یا کسی کے کہنے پر کلمہ پڑھ رہا ہو یا پھر ایک لاشعوری کے عالم میں پڑھ رہا ہو، لیکن اگر اس کا واسطہ ہو جائے اہل بیت اطہار سے واہ واہ. تو حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو. واہ واہ. مجلس پڑھنے کے لیے نہیں، نماز پڑھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے نہیں. فرمایا علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، علم حاصل کرو ہمارے قرب کے لیے، علم حاصل کرو ہماری معرفت کے لیے، علم حاصل کرو ہماری محبت کے لیے. تو جس کے سینے میں محبت علی ہے اس پر یہ حدیث ہے
کہ تجھے چاہیے کہ تو علم حاصل کرے. واہ ٹھیک ہے وہ بات اور ہے کہ کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی روز پڑھتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک بار پڑھتا ہے، کوئی مہینے میں ایک بار پڑھتا ہے، لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ علم کی طرف جستجو کرتا رہے، اس سے کبھی بری نہیں ہو سکتا. پیریڈ جس کی قید کی رسول اکرم نے، اور جو پیریڈ کا ذکر کیا وہ پیریڈ ہے من المہد سبحان اللہ. الی اللحد. واہ 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 واہ. فرمایا جب جھولے میں ہوتے ہو اس وقت سے لے کر یا علی یا علی یا علی. جب تک خبر میں پہنچ جاؤ علی مولا. اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، صلوات بآواز بلند. یعنی پیریڈ عجیب سا بیان کیا رسول اکرم نے، جھولے سے لے کر خبر تک. جبکہ جھولے میں بچے کو شعور ہی نہیں ہوتا علم حاصل کرنے، واہ 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 واہ. تو پھر آخر وہ جھولے میں علم کیسے حاصل کرے، رسول کی اس حدیث پر کھرا کیسے اترے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گہوارے میں باپ کی پرورش اور ماں کی تربیت کے ذریعے سے جھولے میں علم حاصل کرتا علی رہتا ہے. علی علی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب اسے عالم طفلی میں سکھایا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو وہاں سے اس کا حصول علم شروع ہو جاتا ہے. تو توجہ رہے، علم صفت ہے، صفت رکھنے والا موصوف ہوتا ہے. علم ایک کوالٹی ہے، صفت کوالٹی جس میں پائی جاتی ہے وہ کیریکٹر ہوتا ہے موصوف. یعنی موصوف میں صفت پائی جاتی ہے، اور صفت وہ ہے جس سے موصوف کو پہچانا جاتا ہے. تو علم جب صفت ہے تو موصوف عالم ہوتا ہے. موصوف کو، کوالٹی رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے. جو کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے پابندی لگا دی جھولے سے لے کر خبر تک. سبحان اللہ. جھولے سے لے کر خبر تک. پیریڈ بتایا، لوگ بتائے کنہیں حاصل کرنا ہے، کا سب کو. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ ملے گا کہاں، واہ 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 واہ. تو اس کے ملنے کا پتہ بھی بتایا. جب ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں، واہ 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 واہ. اور علی اس کا دروازہ ہے. واہ 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 واہ. جس کسی کو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ علی کی خدمت میں حاضر ہو جائے، دربار علی سے علم حاصل کرے. بے شک. ہے نا توجہ؟ تو فخم بعلم، مولانا ارشاد فرمایا اٹھو قیام کرو. دیکھیے بات علم پر طویل نہ ہو جائے، حدیث سنائیں گے موضوع پر واپس اب پلٹ گئے. فخم بعلم ولا تبغی بہ بدل فالناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ آحِيَا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھو قیام کرو علم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کے اوقات کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو جو ہوتا ہے، اسے کسی اور چیز سے تبدیل مت کرو. کیا کہنے. اسے بدل مت دو کسی اور چیز سے. خالی موقع مل جائے تو قیام کرو حصول. کہ کیوں یا علی؟ فرمایا اسی لیے کہ فالناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ آحِيَا. وہ اسی لیے کیونکہ انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن اہل علم زندہ رہتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. انسان کو موت آ جاتی ہے لیکن اہل علم کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے علم کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں.
واہ 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 یعنی باب مدینۃ العلم کا، باب مدینۃ العلم کا اگر کوئی سائل بن جائے تو موت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ باب مدینۃ العلم کا اگر کوئی سائل بن جائے تو موت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کوئی تصور کرے، اس حقیقت کو غور سے دیکھے تو خود باب مدینۃ العلم کا اختیار موت اور حیات پر کیسے نہیں ہوگا؟ بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ لیکن سارا کا سارا فرمان، پوری حدیث ایک مجلس میں بات نہیں ہو پائی۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کے پہلے لفظ پہ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کیا رکھا؟ فخم۔ پھر تو خیر نتیجتاً گفتگو کے اعتبار سے لفظ ہے قم۔ قم یعنی اٹھ، کسی سے کہا جا رہا ہے اٹھنے کے لیے۔ قاف میم قم، روٹ ہے اس کی قاف واو میم قوم، اس سے لفظ بنا خم، اس سے لفظ بنا خیام، اس سے لفظ بنا مقام، اس سے لفظ بنا قیامت، اس سے لفظ بنا قائم۔ بہت توجہ ہے، اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی صفت ہے صفت قیام۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک اپنا دین بنا لیا الگ سے۔ دین اصل میں ہے کچھ اور ہم نے ایک دین اپنا بنا لیا۔ کیسے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے کسی چیز کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ لی تو نماز قبول ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں روزہ رکھ لیا تو روزہ قبول ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں حج کر لیا تو حج قبول ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نزدیک عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے شرائط ہے۔ وہ بغیر شرط کے عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے ایگزامپل یہ ہے کہ ایگزامپل شرط کا ایگزامپل ایک ہے کہ صلاۃ کے موقع پر نماز کے وقت اس کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر وہ کعبے کو پیٹ کر کے 10,000 سال نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرط کو پورا نہیں کیا۔ جیسے صلاۃ کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اگر بغیر وضو کے وہ 1,000 سال تک نماز پڑھتا رہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرط کو رد کر دیا۔ عبادتیں پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شرائط پورے نہ ہو جائے۔ حالانکہ عبادت مختصر ہے اعتقاد توحید کے آگے۔ ہماری صوم و صلاۃ ہمارے اعتقاد توحید کے آگے مختصر سے ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہم وہ شرط ہیں جس کے بغیر اعتقاد توحید قبول نہیں ہوتا۔ ہم وہ شرط ہیں جن کے بغیر اعتقاد توحید قبول نہیں ہوتا۔ تو جس کے بغیر لا الہ الا اللہ کا کلمہ، توحید و وحدانیت کا عقیدہ قبول نہیں ہوتا، ان کے بغیر کسی کی عبادت کیا قبول ہوگی؟
جن کے جس شرط کے بغیر توحید قبول نہیں ہوتی، اس شرط کے بغیر عبادت کیا قبول ہوگی؟ تو ہم اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں اس مثال سے پہلے یہ بات کو واضح کر دیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی ہماری توجہ شرائط کی طرف نہیں ہے، ہم صرف عبادتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی بھاگو جاؤ، اذان کی آواز آئی سیدھے بھاگو، مسجد میں نماز پڑھو، آ جاؤ، چاند نظر آ گیا کل سے روزے رکھنے، سیدھے 30 دن کے روزے رکھو، واپس آ جاؤ، ذی الحج کا مہینہ زمانہ حج کا قریب آ گیا کہ سیدھے حج کے لیے نکل جاؤ۔ ہم یوں ہیں، جبکہ دین الہی میں عبادت کے لیے شرط ہے۔ ویسے ہی اب یہ تو چھوٹے چھوٹے سامنے کے ایگزامپلس ہیں، کعبے کی طرف رخ ہو، وضو کیے ہوئے رہو، ساری چیزیں، لیکن اگر آپ اور شرائط میں گہرائی تک جائیں تو عبادتوں کی قبولیت کے لیے جو عظیم شرائط ہے ان میں سے ایک شرط کا نام ہے قیام۔ ایک شرط کا نام ہے قیام۔ بغیر قیام کے عبادت تسلیم نہیں ہوتی۔ کون سا قیام؟ کس چیز کا قیام؟ کسی بھی عبادت کو چاہے لاکھوں برس کی کیوں نہ ہو، خداوند عالم رد کر دیتا ہے اگر عبادت کرنے والے کے مزاج میں حق کے لیے قیام نہیں پایا جاتا۔ اگر وہ حق کے لیے قیام نہیں کرتا تو اس نے عبادت کو قبول کرنے کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کے خلاف آنے والوں کو جتنی بیماریاں تھیں ان میں ایک بیماری یہ تھی کہ ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ حسین نے آگاہ کیا، واضح کیا کہ حق کے قیام کے بغیر کوئی اللہ کی نگاہوں میں عبادت نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ لیکن کیونکہ آسان منزل نہیں تھی، اس کے لیے باطل سے ٹکرانا ضروری تھا۔ اس آواز کو سننے کے بعد اس لشکر کثیر میں سے صرف ایک ہی تھا جس نے قیام کیا۔ آج 1400 برس سے حر کا نام حر کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، حر کے قیام کی وجہ سے لیا۔ حر کا نام عبادتوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ حر کے قیام کی وجہ سے مشہور ہوا کہ حر نے باطل کے خلاف قیام کیا۔ میں توجہ ہے، اتنی عظیم صفت ہے قیام کرنا، اتنی عظیم صفت ہے قیام کرنا کہ قیام کے بغیر عبادتیں تو بہت دور۔ احادیث اہل بیت کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر کے اس کے مزاج کو دیکھیں تو اہل بیت اطہار نے مردانہ صفات میں جن چیزوں کو گنایا ہے ان میں سے ایک ہے قیام۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بھائی توجہ، ہم سمجھتے ہیں بھائی داڑھی ہے مرد ہے، لیکن رسول اکرم نے ارشاد فرمایا مرد کا تعین داڑھی سے نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ کب پھر کس سے ہوگا کیا رسول؟ کہ ہم بتائیں گے مرد وہ ہوگا جو قیام کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ اسی وجہ سے 39 دن خنوت اگر بھول جائے، خنوت تو نماز باطل نہیں ہوتی، رکوع اگر بھول جائے تو نماز باطل ہو جاتی۔ یعنی جس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی بھول چوک کی بھی، ان میں سے آغاز صلاۃ ہوتے ہی، یعنی آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر شروع کی، تو نیت بھی، تکبیرۃ الاحرام بھی اور قیام۔
واہ 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 صلاۃ مومن کی معراج اور معراج کا آغاز قیام. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. متوجہ نہیں، بات واضح نہیں ہو رہی، کیونکہ زمانے میں ہوا کمپرومائز کی ہوا اتنی کامن ہو گئی ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ قیام بھی کچھ ہوتا. واہ 2 لمحوں میں کمپرومائز. اور نام کیا؟ نام ہے مصلحت. مصلحت کسے کہتے ہیں؟ باطل کے دامن میں سے چن کر حق کو جو باہر نکالے، اس عمل کو مصلحت کہتے ہیں. باطل کے دامن میں سے حق کو باہر نکال لینے کو مصلحت کہتے ہیں. حق اور باطل کو مخلوط کر دینے کو مصلحت نہیں کہتے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. دیکھیے قیام کوئی آسان صفت نہیں ہے. پروردگار عالم نے صلاۃ کو کیوں رکھا؟ ایگزامپل ہے کیوں. ایک سوال ہے بھائی، کیوں پڑھے نماز؟ ہے نا سوال کرنے کا حق تو ہے بھئی. یہ مزاج انہی کا دیا ہوا، سوال کرنے کا یہ مزاج ہم نے اپنی فطرت میں پیدا نہیں کر لیا خود سے. کائنات و کونین میں رعد کی آواز دھیمی پڑ جائے سنائی نہ دے. رات کی آواز کائنات و کونین میں ویسی گرجدار لہجے میں ہم نے یہ آواز سنی ہے، سلونی. غور سے اگر آپ کان لگا کر سنیں، آج بھی فضاؤں سے علی کا وہ لہجہ، گرجدار لہجہ گونج رہا ہے جہاں پر کہا سلونی. سوال کرو مجھ سے. تو یہ سلونی کے دعوے نے ہمت بڑھائی سوال کی، ورنہ مزاج میں سوال نہیں ہوتا. تو سوال کا حق تو ہے، سوال کا حق تو ہے. تو بھئی اب جب کہا کہ بھئی کچھ بھی پوچھو میرے سے، تو یہ سوال آ گیا کہ علی یہ بتائیے ہم نماز کیوں پڑھیں؟ سوال ہے. پیرامیٹرز بھی علی ہی نے بتائے. مولانا نے ارشاد فرمایا نا اطاعت کرنے والے اپنی اطاعت سے اس کے رتبے میں اضافہ کر سکتے ہیں، بے شک بے شک. نہ نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانیوں سے اس کی منزلت میں کوئی کمی ہو جاتی ہے. بے شک بے شک وہ تو وہ ہے جو وہ ہے، بے شک. اس کے ہونے کو کبھی تبدیل کیا نہیں جا سکتا. جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ زبردستی ہم سے کیوں آخر نمازیں پڑھوا رہا؟ سوال. جواب کیا ہے؟ جواب بھی انہوں نے ہی دیا جس نے دعوی سلونی کیا. کب وہ تم سے صوم و صلات یا عبادات اپنے فائدے کے لیے نہیں کراتا، بلکہ وہ عبادتوں کے ذریعے سے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. بے شمار چیزوں میں سے، بے شمار اس کی چیزوں میں سے، صلاۃ کے بے شمار وجوہات میں سے ایک ہے کہ صلاۃ اسی لیے تم سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ تمہارے وجود میں قیام پیدا ہو. بھائی توجہ، قیام پیدا ہو. کیونکہ ٹھہرتے ہیں نا تکبیر کے بعد، ٹھہر گئے تو اب جو سوروں کی تلاوت جو کر رہا ہے انسان، رکوع میں جانے سے پہلے وہ کون سی حالت میں ہے؟ اسی حالت کو کہتے ہیں قیام. اگر وہ عرفان صلاۃ حاصل کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ صلاۃ کے ذریعے سے اللہ قیام سکھا رہا. لیکن عجیب روش ہے، نمازیں بیٹھ کے پڑھی جانے لگی.
ख़याम ही ख़त्म हो गया। मस्जिदों में जितने मुसल्ले उतनी चेयर्स भी आ गई। भाई इजाज़त है कि नमाज बैठे हुए पढ़े, लेटे हुए पढ़े, कैसी भी कैफियत में पढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देखो वो आकर चेयर पर बैठ जाए। वाक़ियन वो उज़्र हो कि खड़ा हो ही नहीं सकता, जबकि चेयर पर बैठने वाले को आप देखेंगे तो वो चलेगा फिरेगा, आराम से सारे काम करता रहेगा, लेकिन वक्त सलात उसे बैठना होता है। तो अल्लाह ने, भाई इंसानों को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको तो झूठ नहीं बोला जा सकता, वो तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। मिजाज को देख देख कर उसने वजूद में से ख़याम ही उठा लिया। का अब बैठे रहो। अब ज़माने में, माशरे में या रविश दुनिया में आपकी शिरकत ही नहीं है, कहीं पर दूर बैठकर देखते रहो। बेतवज्जो अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि बात कहाँ से कहाँ तक चली जाती। इरफान सलात पर ही अगर बहस की जाए तो अब क़याम कहा गया। पहला अमल यानी शुरू के अमाल में नियत और तकबीर के साथ जुड़ा हुआ क़याम, और इसी सलात के साथ अल्लाह ने जो लफ्ज़ जोड़ दिया वो भी क़याम। अक़ीमुस्सलात, भाई तवज्जो रे, अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। ये नहीं कहा गया हमसे कि नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, सलात को कायम करो, पढ़ो नहीं। जो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है ही नहीं, क्योंकि ख़त्म हो गई। क़ायम किसे कहते हैं? क़ायम कहते हैं, अब जैसे कि ये पिलर्स है, ये सारे ये पिलर्स जब ये बनी जगह तब से लेकर आज तक इनका क़याम चल रहा है, तो ये हालत क़याम में है। अगर मान लीजिए बनाने के एक दिन के बाद ये गिरता, फिर बाद में लोग आकर उठाते, फिर थोड़ी देर ठहरता, फिर गिरता, फिर उठाते, यूं ही चलता रहता अगर, तो इसे कोई कहा जाता क़याम है? वैसे ही नमाज भी अगर 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, फिर फजर की हुई ख़त्म, 5 मिनट में ख़त्म हुई, फिर किधर चले गए, फिर उसके बाद ज़ोहर असर में आए, फिर पढ़ी, फिर उसके बाद गए, फिर मगरिब इशा में आए, फिर पढ़ी, तो ये जो ऑन एंड ऑफ चल रहा है इसे क़याम कहाँ कहा जाए? क़याम तो उसे कहते हैं कि एक बार उठ जाए अगर, ठहर जाए अगर, तो फिर उसका क़याम बरकरार रहे, जिससे हमें समझ में आया कि ये सलात असल में, नमाज असल में किसी अमल का नाम नहीं बल्कि एक कैफियत का नाम है। बहुत तवज्जो है, क्योंकि जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस है ना, चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, अंदर है दिल, नफ्स अंदर है, क़ल्ब अंदर है, रूह अंदर है, सब अंदर है, खुशी अंदर, गम अंदर। तवज्जो, अब हमें कैसे पता चले कि आप खुश है या नहीं? जज्बा कहाँ है? जज्बा अंदर है, लेकिन बाहर वाले को क्या पता कि आप खुश है या नहीं है? वो आएगा, उसकी नज़र आपके चेहरे पे पड़ेगी, तो चेहरे के आसार से उसे पता लगेगा कि ये अभी खुश है, किसी बात की खुशी हो रही है, किसी बात से गमज़दा है, किसी बात से तकलीफ हो रही है, कुछ दर्द, यानी जज्बा अंदर है, चेहरे पर एक्सप्रेशन है, जिसके ज़रिए से सामने वाले को जज्बे का पता चलता है ना? तवज्जो। बिल्कुल वैसे ही दीन में भी एक्सप्रेशंस है, दीन में भी एक एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए से अंदर के एतक़ाद का पता चलता है।
کیا کہنے، واہ 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 اندر کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ واہ 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 صلاۃ ایک کیفیت ہے جو وجود پر طاری ہو گئی، واہ 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 ایک کیفیت ہے جو وجود پر طاری ہو گئی، اس کیفیت کے ایکسپریشن کو یہ قیام و رکوع کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اور آپ گہرائے صاد لام واو روٹ ہے اس کی، اسے لفظ بنا صاد لام واو صلو، صلاۃ مصلی مصلا، یصلون صلاۃ اور صلوات، سب ایک ہی خاندان سے، ایک ہی روٹ سے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے صلاۃ کا؟ مطلب کیا ہے؟ صاد لام واو کے معنی ہے رشتے کے، کنیکشن کے، کنیکشن کے معنی ہے صلاۃ کے معنی۔ آپ خیر دیکھیے جو یہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا، اگر پہلی مرتبہ کوئی آپ سن رہا ہے یہ بات تو یہ مثال 10 بار شاید دے چکے کہ دبئی میں، باہر آپ جائیں دبئی میں تو وہاں پر ایک نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک دو مشہور ہیں وہاں پر، ایک ڈو ہے اور دوسرا ہے اتصالات۔ موبائل نیٹ ورک کا نام ہے اتصالات، یہ کیا نام رکھ دیا؟ رکھی تاکہ اس عادت کے ذریعے سے اس کے پورے وجود سے تنکے بھر کا بھی غرور نکال باہر کر، ہے نا؟ تو دیکھیے گناہان کبیرہ کی بحث ہوتی ہے، کی جاتی ہے، 7 گناہان کبیرہ جنرلی جو بیان کیے جاتے ہیں، جن میں پہلا والدین کی نافرمانی، فوراً دوسرا جھوٹ ہے۔ پہلے والدین کی نافرمانی گناہان کبیرہ میں، سیکنڈ لیول پر جو اسے سیگریگیٹ کیا گیا جھوٹ، تھرڈ میوزک ہے، فورتھ زنا ہے، ففتھ ہے جوا وغیرہ، شراب، سکس ہے۔ کتنی دور ہے دیکھیے آپ، یعنی ہم ایزی جسے لے لیتے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں سب سے، لیکن جو بھی بحث ہو ان میں یہ 3 شامل نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں کو ان سے بھی بڑا قرار دیا۔ آیتیں ایسی اس لہجے میں آئی کہ خداوند عالم نے کہا معافی نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی میوزک سنتا ہے، وہ شراب پینے والا ہے، زانی ہے، کیا ہے، تو بھائی اب اس کی توبہ پر ہے، اس کی تڑپ پر ہے، یا کتنی سزا ہے اس پر ہے، جو بھی ہو ایک گنجائش بنا سکتے ہیں معاف کرنے کی، لیکن ان کو تو میں منی کہ کیا ہے پروردگار کا شرک، ظلم اور تکبر۔ اللہ نے کہا اگر یہ ان میں سے مولا کی حدیث تو وجود ہلا کر رکھ دے گی، وجود۔ مولا نے ارشاد فرمایا رائی ترجمہ جو کیا جاتا ہے رائی، ذرہ، ایٹم جسے کہہ لیجیے آپ انگلش میں، چاہے اور چیز چھوٹا کیا ہے، کیونکہ رائی تو کم از کم دکھ جاتی ہے، ایٹم تو نظر بھی نہیں آتا، ذرہ اتنا چھوٹا، رائی کے دانے سے چھوٹا، ایٹم کی طرح اس سے چھوٹا، تنکا، بالکل فرماتے ہیں اگر کسی کے وجود میں، کسی کے دل میں تنکے بھر کا بھی غرور ہوگا تو وہ اس سے جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ غرور کا عالم ہے۔ تو بھئی اب اتنی بڑی صفت ہے کہ خداوند عالم کو اتنی ناگوار ہے کہ بھئی تکبر نہ لے کر آئے کوئی، تو کیسے نکالے؟ انسان تو متکبر بن جاتا ہے آخر کا خود بخود، تو اللہ نے حکمت رکھی کہ اس سے روز نماز پڑھاؤ، گرتے 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 جب 50 سال تک کا ہو جائے گا تب تک تو اتنی اس کے مزاج میں انکساری پیدا ہو جائے گی کہ اب کہے گا بھائی کیا منہ لے کر آؤں، میرا منہ تو مٹی میں مل گیا ہے، تیرے آگے میں کیا کروں، کسی کے آگے میں کیا کروں، میں اپنے وجود سے بیزار ہو گیا ہوں، کس قدر گری ہوئی مخلوق ہوں۔ یہ ہے علت صلاۃ جو شہزادی نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا۔
نہیں توجہ نہیں کر دیکھیے اہل بیت کے مزاج کو دیکھیے، کہاں کس موقع پر کس محل پر کون سی صفت کو گنانا ہے۔ ظالموں کے بیچ میں، دربار خلافت کے بیچ میں یہ صفت صلات کی بیان کرنا، سیدہ کی بلاغت تک کبھی فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہ کس قدر دور بات کریں۔ تو اب اپنے بھائی ہمارے کنفیوز نہ ہو جائے، اسی لیے اسے کور کر رہے ہیں دو اور حدیثیں، کیونکہ دیکھیے چیپٹر الگ ہوتا ہے، حدیث الگ ہوتی ہے۔ بار بار کہا ہے یہ بھی یہاں پر، اب ایک حدیث لے کر کوئی فیصلہ نہیں کر لے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، چیپٹر پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر احادیث ملتے ہیں، تب سمجھ۔ تو مولا نے کیا ارشاد، تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے معاف، لیکن کیا فرماتے ہیں، متکبر کے سامنے تکبر کرنا عاجزی ہے۔ نہیں توجہ نہیں، مولا نے ارشاد فرمایا مغرور کے ساتھ، مغرور کے سامنے غرور کرنا گناہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کی سمجھیے بحث ہے، لیکن جب احد، جب خندق کے تمام ہونے پر عمرو کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر رسول اکرم کی طرف بڑھ رہے تھے تو پوری امت کو ساری تکبر کی حدیثیں آیاتیں یاد آنے لگی۔ یہ دیکھیے یا رسول اللہ، علی کے چلنے کے ڈھنگ کو دیکھیے کہ کس طرح سے غرور اور تکبر سے چل رہے ہیں۔ خاک ہو وائے ہو ویل ہو ان زبانوں پر جنہوں نے علی کے اوپر ایسے الفاظ کہے ہیں، یعنی یہ وہ مردہ پرست ہے، مردہ لوگ ہیں، یہ وہ اہل جہنم ہیں جنہیں علی کی وہ انکساری کبھی دکھائی نہیں دی کہ جو فقیر کے ساتھ بیٹھ کر خاک پر نوالے اپنے روٹی کے کھایا کرتا تھا۔ انسانیت کو سمجھ میں نہیں آیا کبھی کہ علی کا مزاج کیا ہے۔ علی کے رنگ کو دیکھ کر اعتراض کیا تو رسول اکرم نے ڈانٹ کر کہا خاموش، یہی وہ تکبر ہے، یہی وہ ایک اکیلا تکبر ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند آتا ہے، یعنی علی کی وہ تکبر کی اور غرور کی چال نہیں تھی، بلکہ وہ لمحہ تھا جس لمحے میں متکبر اپنا اظہار کر رہا تھا۔ تو یوں تھا رنگ۔ تو شہزادی نے فرمایا بھائی اتنا گرنے کا اب کہاں غرور کرے گا، نماز اسی لیے واجب رکھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جمع ہوتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ اتنے بڑے نمازی ہے، یہ اتنے بڑے روزے دار ہے، یہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ وہی نماز جو غرور کو ختم کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اسی نماز کا انہیں غرور ہو گیا کہ واقعاً ہم نے کتنی بڑی نمازیں پڑھی۔ بتائیے یہ مزاج تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی عمل انجام دو، باقی سب قبول ہو گیا، اب آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر چار آنے والے اور جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے مسجدوں کا حال کیا ہو گیا۔ مسجدوں میں آج کل صرف وہی لوگ جمع ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے کی عبادتوں کو سپورٹ کر کے ایک دوسرے کو چڑھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے جا کر، ان میں ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا جو ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہو پبلکلی۔ وہ تنہائیوں میں الگ محفلیں ہوتی ہیں، اسے کہاں نماز پڑھنے آتی ہے، میرے سامنے کیسے آ کر کھڑا ہو گیا، میں ادھر رہتا تھا میری جگہ کیسے لے لی۔ ہم نے دیکھے اپنی آنکھ سے جھگڑے ہوتے ہو۔ تو
تو اب ایسے ہی عالم ہو گیا ساری مسجدوں میں یہی کیفیت کہ بھئی جمع کون ہوں گے؟ جمع وہ ہوگا جو تعریف کرے. آپ جا کر کسی کی برائی کیجیے گا پھر آپ کو آنے نہیں دیں گے. الگ کونے میں کہیں کھڑے ہو کر پڑھ لینا، یہاں آنا نہیں ہمارے پاس، مصلیوں کے بیچ میں نہیں آنا. تم کون ہو؟ ابھی تو آئے ہو تم. یہ بحث چل رہی ہے. یہ عبادتیں ہیں. اسی لیے اپنے بھائیوں کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے بھلا ہی دیا کہ اصل عبادت تھی کہاں اور ہم چل کہاں رہے. کیونکہ اس کے لیے شرائط ہے جس کے بغیر پروردگار عالم قبول نہیں کرتا. بس دیکھیں ہمارے 5-10 منٹ میں بات تمام کر رہے ہیں. جن میں سے ایک ہے خیام، ایک ان میں سے خیام. جس کے مزاج میں خیام نہیں پایا جاتا اس کا صلاۃ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. لیکن خیام کے لیے مشکل کیا ہے؟ خیام کے لیے 2 صفتیں بہت ضروری ہیں. ایک ہے شجاعت، واہ 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 واہ. ہمت اور طاقت اور شجاعت بزدل کے بس کی بات نہیں ہے خیام کرنا. خیام کے لیے شجاعت ہے، ضروری ہے. دوسری ہے عقل. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے خیام کے لیے عقل کیوں ضروری ہے؟ خیام تو فزیکل کام ہے، اس میں انٹیلیجنس کی کیا ضرورت ہے؟ واہ. ہے نا؟ بھئی مزدور نے اینٹ اٹھا لی اتنی وزن، عقل کا کیا دخل ہے اس میں؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے بدن میں بس. ویسے ہی اگر کسی کو میدان جنگ میں لڑنا ہے تو اس میں طاقت ہونی چاہیے، عقل کا کیا واسطہ؟ لیکن اللہ کی نگاہوں میں خیام بغیر عقل کے نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. کیونکہ عقل اسے یہ بتاتی ہے، ہدایت کرتی ہے، رشد کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ حق کہاں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ خیام کے لیے لازم ہے عرفان حق ہونا. واہ 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 واہ. جسے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، وہ کیا خیام کرے گا؟ واہ 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 واہ. بھائی توجہ، ابھی سوروں کی تلاوت شروع بھی نہیں ہوئی اور صلاۃ اتنی باتیں کر رہی ہے. واہ 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 واہ. ابھی تو سوروں کی تلاوت شروع نہیں، ابھی تو قیام میں آئے ہیں. ابھی پڑھیں گے بسم اللہ تو ابھی سوروں کی تلاوت کا آغاز ہوگا. لیکن ابھی تک اتنی ہی دیر میں اللہ نے اتنی باتیں کر دی. فرمایا سمجھ رہے ہو قیام کیا ہے؟ جتنا زیادہ پراشوب ماحول اتنا ہی زیادہ مضبوط خیام. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان. ماحول جتنا پراشوب ہوگا خیام میں اتنی شدت پیدا ہوگی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہے نا؟ کیونکہ اگر ماحول کے پراشوب کیفیات کو دیکھ کر کوئی اپنے قدم ہٹا دے تو خیام ختم ہو گیا. اسی لیے آرام کے زمانے میں خیام الگ ہوتا ہے، دوران مصائب خیام کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. کیا کہنے. واہ واہ. اب ہمارے زمانے میں بے انتہا پراشوب دور چل رہا ہے. اس میں شدت ہے خیام کی، خیام کے لیے شجاعت اور عقل کی. اسی وجہ سے معرفت کے بغیر عبادتیں نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اسی وجہ سے معرفت کے بغیر عبادت نہیں. بس دیکھیے بات تمام کر دی، کیا خیام پر بحث کریں. قیام ایک ایسی صفت ہے. انیس کا ایک بند یاد آ گیا، خدمت میں آپ کی عرض کر دیں بس. یعنی دیکھیے پیروں سے جڑا ہوا ہے نا خیام. ٹھہرنا ہے کہیں تو کہاں ٹھہریں گے؟ پیر ہوں گے تو انسان ٹھہرے گا تب. تو قیام کی صفت پیروں سے جڑی ہوئی ہے. اور عقل سر سے جڑی ہوئی.
वाह 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 सुभान पूरी जिंदगी वाह पूरी जिंदगी सर हमेशा अपने आप को पैरों से बढ़कर जानता है। वाह नहीं, पूरी जिंदगी सर अपने आप को पैरों से बढ़कर जानता है। क्यों? सलावत बाबा देवला एक और सलवात पढ़ दे बोला। एक बुलंद सलवात और क्यों जानता है वो ऐसे? क्योंकि भाई पैर खाक पर है, अक्ल सर में, सर को बुलंदी हासिल है। पैर भी इसी बात के कायल होते हैं। पूरी जिंदगी पैर सर की इताअत करता है। वाह 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 सर ने कहा इधर तो पैर लेके चले इधर, सर ने कहा इधर तो पैर लेके चले इधर। पैर क्या है? मजबूर है। सर के हुक्म क्या है? सारी जिंदगी पैरों का यही हाल होता है, सिवाय एक सिफत क़याम के, वाह 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 जहां पर आ जाने के बाद फिर पैर सर की परवाह नहीं करता। सारी जिंदगी उसके ताबे रहने के बाद, उसका हुक्म सुनने के बाद, मंजिल ख़याम पर आने के बाद पैर सर से कहते हैं अगर तुम कट रहे हो तो कटो, हम ये जगह नहीं छोड़ने वाले। हम ये जगह नहीं छोड़ने। सर कट जाए पैर ना हटे। वाह 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 क्या मंजिलत है, क्या मकाम है, क्या सिफत है क़याम की कि जिसने पैरों को वक़ार में सर के बराबर कर दिया। वाह 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 करबला वाह अजीब मिसाल थी, क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन ने क़याम किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जुलजना को रोक कर जब खाके करबला पर उतरे, इधर हुसैन ने ज़मीन करबला पर पैर रखा, उधर करबला के लिए मेराज हुई, वाह 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 इधर हुसैन ने कहा यहाँ है हमारा क़याम। वाह 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 पैरों पर हुसैन के अनीस लिखते हैं, वो पाँव मारके से कभी जो नहीं हटे। वाह 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 वो पाँव मारके से कभी जो नहीं हटे, वो पाँव मारके से कभी जो नहीं हटे। वो क्या हटे? हटे तो सफ़े फौजे की हटे। वाह 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 दुश्वार है ये अम्र कि रुकने रकी हटे, वाह सर के नाम आसमान हटे या जमीन हटे। मस्कन से मुंह पहाड़ कभी मोड़ते नहीं, साबित कदम जो है वो जगह छोड़ते नहीं। परवरदिगार आलम में जज्बे ईमानी को सलामत रखे। इस मजलिस में अमीरुल मोमिनीन की इस मुक़द्दस हदीस के वसीले से हमें तौफीक क़याम अता फरमाए। मजलिस तमाम कर रहे हैं, इसाले सवाब के लिए रखी गई है। हमसे वो साते के ताल्लुक़ से भी कहा गया कि भाई क्या है, देखिए क्या है, क्या क्या है। हम यही तो कह रहे हैं, दीन उलट गया है, दुनिया में आप पलट कर देखिए साता क्या है। दीन की सूरत उलट गई है, ये क्या है। अब इसके बारे में पूछा, हम क्या बताएं बेटा, ये कोई चीज़ है? तवज्जो है ना। एक मोमिन इस दुनिया से गुजर गया,
اب وہ ثواب و جزا کا محتاج ہو گیا، اپنے وارثوں کی طرف حسرت کی نگاہ کرتا ہے جو دنیا میں ہے، کہتا ہے کہ بھائی تمہیں ابھی وہ موقع حاصل ہے، کچھ ہمارے لیے بھی ثواب ایصال فرماؤ۔ اس کے لیے مجلس ہوتی ہے، چاہے 1 دن میں رکھو، 2 دن میں رکھو، 3 دن میں رکھو، 5 دن میں رکھو، 7 دن میں رکھو، 10 دن میں رکھو، 20 دن میں رکھو، 50 سال کے بعد رکھو۔ جس نیت سے قیام کیا گیا، مجلس رکھی گئی، اسی نیت سے مرحوم کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں یعنی 7واں کا ٹرم ہو، 10واں کا ٹرم ہو، 20واں کا ٹرم ہو، جو بھی ہو، یہ اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور لیکن کرٹیسائز مت کیجئے کہ 7واں کیا، بھئی کچھ بھی چیز نہیں ہے، ایک ذکر کا اہتمام کیا جس سے مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ یہ روز بھی کیجئے، کوئی حرج نہیں، جب استطاعت ہے تب کیجئے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ نہ ہو دین میں یہ پابندیاں نہ ہو، دین میں یہ ساری چیزیں نہ ہو کہ اس دن نہیں کر سکتے، اس دن کر سکتے ہیں، یہ دن ہو سکتا ہے، یہ دن نہیں ہو سکتا ہے، ڈیٹ ایسی ہو، وہ 2 دن نہ ہو، وہ وینسڈے نہ ہو، یہ تھرسڈے نہ ہو، فلاں فلاں، یہ ساری چیزوں کی بحث نہیں۔ کیونکہ اگر قیام کی بحث کی جائے تو قیام تو پہلے گھر سے شروع ہوگا، میدان میں قیام کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے گھر میں خواتین کے سامنے تو قیام کر لے کوئی۔ سمجھ جائے نا، کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دین کی صورت نہ بنا دی جائے، ہے نا۔ آپ کو جب مجلس کرانا ہے کرائیے، اس میں بحث نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ اس دن مجلس نہیں کر سکتے، یہ اعتراض ہے۔ جھگڑا نہیں ہے اس بات پر کہ گھر میں کیسے ایڈجسٹمنٹ ہو رہے ہیں، کس اعتبار سے کوئی مومن کیا کام کر رہا ہے۔ جب تک کہ کسی سوچ کو انسان اپنی ذاتی بات کو دین کی صورت نہیں دے رہا، تب تک کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہر روز صورتحال میں اکیلے تنہائیوں میں بھی پڑھ لیں گے آپ سورہ فاتحہ تو مرحوم کو پہنچ گیا، مجلس رکھی تو بھی ثواب مرحوم کو پہنچ گیا، جس کی جیسی استطاعت ہے ویسے وہ کام کر رہا۔ اور یہ موضوعات بحث کے ہے بھی نہیں، حق و باطل کی بحث چھوڑ کر ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ وینسڈے کیا کریں، یہ بتائیے کہ 38 ڈیز میں کریں یا 26 ڈیز میں کریں، یہ کوئی بحث ہے؟ دانشوروں کی بحث نہیں ہے یہ، کیونکہ بحث کے لیے بھی تو ٹاپک ہو نا، کوئی ڈیبیٹ کس پر ہو، کوئی عنوان ہو اچھا جس پر بحث ہو۔ خدا کے لیے اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عبادتوں کو اللہ باعتبار عقل قبول کرے گا، باعتبار عقل جزا دے گا۔ سب کی نمازوں کی ایک جزا نہیں ہوگی، جس کی جیسی عقل ہوگی اس کی ویسی جزا ہوگی، اسی لیے اپنی عقل کی فراوانی پر کام کرے۔ کربلا کے میدان میں حسین کا سوال بھی، یعنی غربت کا عالم کیا ہے؟ پہلے حسین عقل تلاش کر رہے تھے، کوئی عقل والا ہے تو بتاؤ میرے سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ یہ حسین کی مظلومی کی کیفیت، پہلے عقل تلاش کر رہے تھے، لیکن جب کہیں عقل نظر نہیں آئی تو حسین نے پھر مودت تلاش کی۔ کوئی مودت اہل بیت والا ہو تو میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ۔ مودت بھی نظر نہیں آئی تو پھر حسین رحم تلاش کرنے لگے۔ اگر اتنے بڑے لشکر میں کسی کے دل میں رحم ہو تو بتاؤ۔ اللہ ہے، اللہ کی حجت کائنات کونین کا مختار، مشیت پروردگار عالم کا مالک حسین کس قدر غریب ہو گیا، کس قدر مظلوم ہو گیا تھا۔
या अब्द अल्लाह। अब बात यहाँ तक आई है तो हम आपकी खिदमत में बस उन्हीं अलग अलग सवालात के ज़रिए से मुसीब मसाइब जोड़ कर मजलिस ख़त्म कर देंगे। है अल्फाज बहुत मुख्तसर, लेकिन जब किसी पर गुज़र जाए तो उसे तब समझ में आता है, थोड़ा सा एहसास होता है कि मसाइब हुसैन पर रोने के लिए इंसान को किस कदर मुसीबतों से गुज़रना पड़ता है। ये अल्लाह की इनायत है बहुत बड़ी, अगर वो अपने बंदों में से किसी को चुनकर अपनी तरफ से किसी पर मुसीबत नाजिल कर रहा है। अल्लाह चुनकर अगर अपनी तरफ से किसी पर मुसीबत को नाजिल कर रहा है तो बहुत बड़ा शुक्र का मकाम है ये, क्योंकि उन मसाइब के ज़रिए से वो उस इंसान को हुसैन पर रोने के काबिल बनाना चाहता है। ऐसी मंजिलें हैं ये, इसी मंजिल को अब आप महसूस करें अगर वो कैफियत से गुजर गए हैं, या फिर आने वाले दिनों में जब उस मंजिल से गुजरेंगे तो फिर इन अल्फाज को याद करके हुसैन पर गिरिया कर लीजिएगा। क्योंकि हुसैन के करबला के मैदान में आमद से अपने रजस के आगाज से लेकर अली असगर के लिए पानी के सवाल तक हुसैन के तकाजे और हुसैन का लहजा कितना तब्दील हो गया। शान और शौकत की कैफियत से अपने बच्चे के लिए पानी के सवाल तक हुसैन आ गए। इस कदर हुसैन पर गुर्बत तारी हो गई थी। जब आगाज रजस किया, पहली मर्तबा खिताब किया, तो हुसैन ने वक़ार और जलाल के साथ अपने मर्तबे और रुतबे का एहसास दिलाते हुए बात की। हुसैन ने कहा, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं कौन हूँ। यानी ये लहजा हुसैन का, ये आवाज़, ये तारुफ का तरीक़ा कि मुझे पहचान ले कोई कि मैं कौन हूँ। मैं उसका बेटा हूँ, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं सिदरा मुंतहा का बेटा हूँ। तारुफ अपना कराया ऐसे, इस लहजे में कि मुझे पहचान ले, मेरे मर्तबे को पहचान ले। लेकिन जब देखा कि लश्कर यजीद ने इसे तस्लीम नहीं किया तो हुसैन की गुर्बत बढ़ी। अब मर्तबे और वक़ार के एतबार से नहीं, अब हुसैन ने दस्तूर और ज़माने के दस्तूर के एतबार से बात की और अपनी मेहमानी का जिक्र किया। अगर ठीक है, अगर तुम ये नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ तो इतना तो देख सकते हो कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। ये मेरा वतन नहीं है, मैं सरजमीन करबला पर मेहमान हूँ। अगर रुतबे के एतबार से मेरे साथ पेश नहीं आ सकते तो कम से कम मेहमानी का लिहाज कर लो, और इतना तो देखो कि मेहमान के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन जब ये भी नहीं हुआ तो हुसैन का सवाल और बुनियादी हो गया, इससे ज्यादा और बुनियादी होगा। कहा, मेहमान की सूरत ना देखो, लेकिन परदेश में हूँ, मेरी गुर्बत की सूरत को ही देखो। मेरे साथ मेरे घर वाले, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, ऐसे बियाबान में मेरी गुर्बत को पहचान कर मेरे साथ सलूक करो। लेकिन जब ये भी नहीं हुआ तो हुसैन का सवाल और बुनियादी हो गया। कहा, ठीक है, अगर मेहमान नहीं समझते, अगर परदेश में गरीब नहीं समझते तो इंसानियत के रुख से ही मेरे साथ पेश आ जाओ। इतनी गुर्बत से भरा हुआ हुसैन का सवाल, लेकिन लश्कर यजीद ने इसका भी पास नहीं रखा। हुसैन ने कहा, ठीक है, अगर किसी भी तरह से मुझसे हमदर्दी करना नहीं चाहते तो मेरे लिए निकलने की राह दे दो।
میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ اتنی غربت کے باوجود بھی تسلیم نہیں کیا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو آتے آتے عصر عاشور کے قریب غربت حسین اتنی بڑھ گئی تھی کہ کہا ہر چیز کو رد کر دیا تم نے، اب میری آغوش میں ایک 6 مہینے کے بچے کو دیکھ رہے ہو۔ کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس معصوم کو پانی کا ایک جام پلا دیا جائے۔ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا گیا۔ ظالم نے 6 شعبہ تیر کمان میں جوڑا۔ حسین کی آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کا بچہ تیر کا نشانہ بن گیا۔ اب اس کے بعد حسین نے کوئی سوال اور نہیں کیا۔ ہاں شام غریبہ کے آنے کے بعد ایک اور سوال ہوا تھا جو اس سے بھی زیادہ غربت سے بھرا ہوا تھا، جب سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا ٹھیک ہے بابا کے رتبے کو نہیں پہچانا، ٹھیک ہے مہمان کا پاس نہیں کیا، ٹھیک ہے انسانیت کے تقاضوں کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے میرے بھیا کے لیے پانی کا اہتمام نہیں کیا، اب کچھ نہیں کیا، اتنا تو کر سکتے ہو کہ ہمیں اپنے بابا پر بس رونے دے دو۔ اللہ رے غربت سکینہ کا عالم کیا ہو۔ ایک بیٹی نے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ حسین پر گریہ کر لے، لیکن جیسے ہی نام حسین لے کر سکینہ رونا چاہتی تھی، معصومہ کے رخسارے پر تماچے کا نشان، ظالم کا پتھر جیسا ہاتھ کہا، حسین کے سینے پر سونے والی بچی کہا، فریاد کرتے ہوئے رہ گئی کہ بابا آپ کے بعد ظالموں نے سکینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ رحمت اللہ علی الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارگاہ پروردگار عالم میں اس مبارک اور مقدس ذکر کے وسیلے سے دعا ہے تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب ایمان ہے پروردگار صحت کامل عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں پروردگار نے روزگار عنایت فرما، جن کے کاروبار میں خیر و برکت عطا، جو مفلسی اور تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار نے خوشحالی و توانگری عطا فرما، ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وجہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار، اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ناگہانی اموات اور ناگہانی حوادث سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما۔ ایک مرتبہ اور آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم محمد اطہر علی ابن مستان علی مرحوم اور تمام مرحوم مومنات کی ارواح۔ خدمت میں مومنین کی اعلان ہے کہ کل ہند مرکزی جشن شاہ خراسان 8 اور 9 ذیقعدہ 26 اور 27 اپریل سنڈے اور منڈے 8 بجے شب
आशुखाना हज़रत ख़ायम अलैहिस्सलाम अमान नगर तालाब पट्टा में मुकर्रर है। आपसे शिरकत की गुजारिश की गई है। दिलदार एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 8 और 9 ज़ीख़ात 26 और 27 अप्रैल संडे और मंडे 8 बजे शब आशुखाना हज़रत ख़ायम अमान नगर तालाब पट्टा हैदराबाद में जश्न मुकर्रर है। 2 रोज़ा जश्न में शिरकत की गुजारिश की गई। ताजील हो ज़हूर वली असर, हमें मौला के नासरों में शुमार फरमा, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सारे शुहदाए करबला, खुसूसन सय्यदी व मौला जाबल फजल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समिअत ज़ालिका व रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैकुम या सादात व मवालिया जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अल-ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला साहिब असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका व इमानिका व शियअतिका व मुहिब्बीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम खातिरों को बेलाना हिदायत मेरे मोमिन के दुश्मनों पे लाना, आज़ादी के दुश्मनों पे लाना, ईमान बावाज़ और आगे